الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاند کی تاریخوں کا جادو کے ساتھ تعلق ہم مان لیتے ہیں، اور اس میں عموماً بہت سارے لوگوں کو کچھ مسائل پرابلمز ہوتے ہیں، طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن میرے کچھ سوال ہیں، ان کا پہلے جواب دیں گے، پھر انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ جی، چاند کی تاریخوں کا، چاند کا ہمارے خون کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ چاند کا سمندر کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا اس بات سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ان تاریخوں میں جو ہے وہ سمندر میں سفر کرنے نہ کیا جائے۔ کیوں؟ ان تاریخوں میں سمندر جو ہے وہ زیادہ حرکت میں ہوتا ہے۔ وہ کون سی تاریخیں؟ عموماً وہ 13، 14، 15 اور 16، 17 ان تاریخوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھو؟ کیوں فرمایا کہ خون جب گردش کرے تو حجامہ کرواؤ؟ اور حجامے کی بہترین طریقیں بتائیں 17، 19، 21۔ یہ جو 13، 14 سے لے کر 21 تک کی تاریخیں ہیں، یہ تینوں چاروں چیزوں کو ان میں کیوں اکٹھا کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کا ان طریقوں میں حکم ہے، سنگی لگوانا، حجامہ کروانا ان طریقوں میں کہا گیا ہے، اور دوسری طرف کیا گیا؟ کہا گیا کہ خون کی گردش زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان ہلاک بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر خون کی گردش ہو تو سنگی لگواؤ۔ اب بات کو سمجھیے، ایک پہلو دوسرے پہلو کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جیسے چاند کا اثر پانی کے ساتھ ہے، چاند کا جو پانی کے ساتھ تعلق ہے، اسی طرح انسانی خون کے ساتھ بھی ہے۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے ان چیزوں سے، ان احادیث کا مطالعہ کر کے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھا کرو۔ جو نفلی روزے ہیں ان کو 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 کا کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے تاکہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو اس کا یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی جو خون کی شدت اور جو جوش ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے۔ کیونکہ چاند کی تاریخوں کا تعلق، ارے میرے بھائی اس تاریخ ہم پسند ہی نہیں کرتے دیکھنا ایک چیز کو میڈیکلی لحاظ سے، ایک چیز کو دوسرے لحاظ سے۔ ہمارا جو موقف ہوتا ہے کہ نہیں جی چاند کی تاریخوں پہ مجھے جادو کا مسئلہ بنتا ہے، لہٰذا یہ جادو کی وجہ سے بیماری ہے۔ اب دیکھیں، خون کی شدت کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، خون کی شدت کی وجہ سے ایپلیپسی بنتی ہے، خون کی شدت کی وجہ سے آپ کو ایپیلیپسی کے ساتھ ہارٹ کا پرابلم بھی بن سکتا ہے۔ ایپیلیپسی کا تو اور کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں دورے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہارٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ بالکل اور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو برین کا کوئی ایشو بن سکتا ہے خون کی شدت کی وجہ سے۔ اب حدیث بتا رہی ہے کہ خون کی شدت کے کم کرنے کے لیے کیا کرو؟ سنگی لگواؤ، حجامہ کرواؤ۔ تو اس کی تاریخیں کون سی بتائی گئی ہیں؟ وہی جن تاریخوں میں ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اب بیمار ہونے کی وجہ اگر ہم میڈیکلی لحاظ سے دیکھیں اور سائنٹیفک طریقے سے دیکھیں تو یہ اس کو ہم چاند کی تاریخوں کے ساتھ بالکل ملا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں ایک بات کو؟ ہم ہر چیز کو جادو جنات پر نہ لگائیں، اس کو ہم دوسری وے میں بھی دیکھیں کہ یہ چاند کی تاریخوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا اگر حکم دیا ہے، ان تاریخوں میں اگر سنگی لگوانے کا حکم دیا ہے، کہا کہ اس میں جوش، خون میں جوش زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تم سنگی لگواؤ، حجامہ کرواؤ، تو پتا چلا کہ ان دنوں میں کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے ان دنوں کو خاص کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں اپنے آپ کو قبر رکھو، ان راتوں میں، ان دنوں میں اپنے آپ کو مضبوط رکھو، کیونکہ چاند کی تعلق انسان کے خون کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور خون وہ گردش زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مریضوں کو، جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، جن کو جو ہے وہ کوئی یہ جو
سوتے ہوئے سلیپنگ پیرالائز کا مسئلہ ہو، جن کو برین کا کوئی ایشو ہو، جن کو جو ہے وہ شیزوفرینیا کا ایشو ہو، مطلب اس طرح کی جو نارملی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا جن کو ایشو ہوتا ہے وہ بندے اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو میرے بھائی ہر چیز کو جادو جنات کے ساتھ منسوب نہ کیا کریں. ہاں چاند کی تاریخوں کو اگر آپ مسئلہ بنتا ہے آپ پہلا کام روزے رکھیں. آپ پہلا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسرا علاج اگر آپ کروا سکتے ہیں تو سنگی لگوائیں، حجامہ کروائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تیسری چیز آپ دیکھیں کہ شہد کا استعمال کریں پانی میں ملا کے. ان دنوں میں یا نارملی کوئی آپ کو اگر لگتا ہے تو کوئی 15-20 دن یا مہینہ کر کے دیکھیں، پانی میں ملا کے شہد کو استعمال کریں، وہ بھی آپ کے لیے بہت، کیونکہ شفا کہا گیا ہے شہد کو. چوتھے نمبر پہ آپ کا بلیف سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہو میں نے پڑھائی کی، اگر پڑھائی کرنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ جادو جن نہیں ہے. بس یہ چیز آپ کو سٹرونگ کرے گی. یہ اس کیفیت کو، وہ یقین کی جو طاقت ہے، جو آپ کی پوزیٹیوٹی ہے، اس کو ختم کرے گی، اس بیماری کو. یہ قوت مدافعت کو بڑھائے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حفاظتی پڑھائی آپ کریں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پڑھنے کے بعد میں محفوظ ہوں. تو جب آپ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو پتا ہوگا میں محفوظ ہوں، تو اگر طبیعت کبھی خراب بھی ہوتی ہے تو وہ مینج ہو جائے گی. وہ بندہ جب مضبوط ہوتا ہے اندر سے تو اس طبیعت خراب ہونے کو جادو جنات کی طرف منسوب نہیں کرتا، اور جب منسوب نہیں کرتا تو معاملہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز کریں. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. بہت شکریہ.